السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین اولمپک شروع ہو گئے ہیں. آئے ہائے ہائے ناظرین، کل آپ نے دیکھا کہ رنگا رنگ پروگرام اولمپک کا جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے، مگر اس میں پاکستان کے جو کھلاڑی گئے ہیں ان پہ ڈسکشن بعد میں کریں گے، اور اولمپک میں پاکستان کا جو کردار ہے یا ریزلٹ جو ہے اس پہ بعد میں ہم اپنے دانشور کے ساتھ گفتگو کریں گے. پہلے ایک اور مسئلے پہ گفتگو کر لیں. یار جنید، یہ جو برطانیہ کا میڈیا ہے، یہ جو خبریں ہیں، ان کو پاکستان کی سپورٹس کے ساتھ کیا تکلیف کیا ہے یار؟ کوئی جائیداد بنڈنی ہے انہوں نے آپس میں؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ ہمیشہ ہی یہ پٹھے کام ہی کرتے ہیں. پہلے انہوں نے یہ وہ مدر مجید ہمارا ہی وہ پاکستانی نے یاد بندہ یوز کر کے تو ہمارے کھلاڑیوں کو بیچ کیا، کرکٹروں کو. اب پھر انہوں نے اولمپک کے موقع پہ کوئی نواں چاند چاڑنے کی کوشش کی ہے. وہ محمد علی اسد کو لڑکا ہے، وہ بھی برطانیہ میں کو اس نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے یا کیا، پاکستانی ہے وہ بھی. اس کو ادھر بھیجا انہوں نے اللہ لو کے جا کے کو پاسپورٹ پورا سکیم بنا کے بھیجا کہ ادھر بناؤ کو پاسپورٹ اپنا اپلائی کرو. یہ وہ ادھر اس لڑکے نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہے. بھائی پاسپورٹ اس کا چلو بن گیا ہے، جو 1.5 ہفتے میں بنتا تھا وہ 3 دن میں بن گیا. اور ایسے ہوتا ہے ادھر. ایسی کوئی پورے اس واقعے میں میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ جو سب سے بڑی قابل اعتراض بات ہے وہ یہی لگتی ہے کہ جی روٹین سے ہٹ کر اتنی جلد بازی میں پاسپورٹ کیسے بن گیا؟ تو وہ تو ادھر بنتا ہے، وہ ساری جگہوں پہ بنتا ہے. ایسی کون سی بات ہے؟ چھوٹے سے واقعے کو بنیاد بنا کر آپ نے پوری ٹیم کو دہشت گرد قرار دلوانے کی کوشش کی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب وہ ان کا جو اخبار ہے، کیا نام ہے اس کا؟ The سن. دیکھو ذرا، کسی سن کا پتر ہے، اس نے سیدھا ہی کہہ دیا جی کہ یہاں سے تو دہشت گرد آرام سے برطانیہ میں داخل ہو سکتے ہیں. یار کیا بن گئی ہے آپ کو؟ کون سا آپ سن لے کے پھر رہے ہیں؟ کو حیا کریں، کو عقل کریں یار. دستاویزات میں معمولی سی تبدیلی کو انہوں نے کتنا بڑا معاملہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ مطلب بر وقت اقدامات کی وجہ سے ہماری کچھ عزت رہ گئی ہے. یار تم جعلی پاسپورٹ لگا لو، جعلی بن گیا. برطانیہ میں جعلی پاسپورٹ نہیں بنتے کہ دنیا کے کس ملک میں نہیں بنتے؟ ہزاروں لوگ وہاں برطانیہ میں جعلی پاسپورٹوں، مجھے غصے میں دیکھو پاسپورٹ نہیں میرے منہ سے نکلا. یہ جعلی پاسپورٹوں کی وجہ سے یہ برطانیہ میں لوگ ادھر بینک کے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور ادھر سے بینک کرپشن کرتے ہیں، قرضے لے لے کے کھا جاتے ہیں. اس وجہ سے کئی سالوں سے یہ خود چیخ رہا ہے برطانیہ. تو ہمارا اس کو ایک پاسپورٹ وہ پکڑ کے اس نے پوری دنیا میں اس کا ٹول بجانا شروع کر دیا ہوا ہے. حد ہی ہو گئی ہے یار ویسے. اور ہم دیکھو کیسے بے وقوف اور ڈرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمارے کتنے سارے افسروں کو پکڑ لیا ہے FIA والوں نے، خود دیا. خواتین کو بیچ میں حوالات میں بند کیا ہے، ہراساں رکھا ہے، ان سے تفتیش کر رہے ہیں. اور یار خدا کے واسطے 2 منٹ ساتھ لو. ہوا کیا ہے؟ ایک فرنگی نے اگر یار مجھے بول یار، مجھے اس وقت بہت غصہ چڑھا ہوا ہے. غصہ سب کو چڑھنا بھی چاہیے اس ساری صورتحال پہ. اصل میں یعنی ہوش اور تدبر کے ساتھ کام. ایک الزام لگا ہے آپ پر، آپ کو ٹھنڈے دل کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے تھا، تفتیش کرنی چاہیے تھی. لیکن یعنی تفتیش سے پہلے ہی آپ نے گرفتاریاں بھی آپ عمل میں لے آئے ہیں اور آپ نے خود اپنے آپ کو ملزم سے مجرم قرار دلوا دیا. اور میری ایک FIA کے افسر سے بات ہوئی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا بیچارے کا. وہ کہتا ہے بھائی جی جو مشیر داخلہ صاحب ہیں نا، انہوں نے سیاپا ڈال دیا پورے محکمے کو کہ حلال کر دو، ایکشن پورا کر دو. روڑے پڑ جائیں کہ FIA میں پتہ نہیں کیا ایکشن لے لیا ہے رحمان ملک صاحب نے ایک جعلی پاسپورٹ کی وجہ سے. اور خدا کے واسطے رحمان ملک صاحب، پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کی کارکردگی کا نرا مسئلہ نہیں ہے. آپ کس لیے غصے میں اپنے وال ڈینگے کر کے پھر رہے ہیں؟ کیوں آپ برطانیہ کو اپنی پھرتیاں اور اپنی آنیاں جانیاں دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی ادھر کی نیشنلٹی ہے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے محکموں میں، اداروں میں کمزوریاں ہیں، ان کی غلطیاں بھی ہیں، بہت زیادہ ہے. ہمیں کھلے دل کے ساتھ یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی نشریاتی یا اشاعتی ادارہ سٹنگ آپریشن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان آسان ترین ملک ہے. اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے. کرپشن ہمارے ہاں اتنی ہے، بے تحاشا کرپشن ہے، کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. یعنی پیسے کی بنیاد پر آپ کوئی کرپشن بھی چند لمحوں میں ثابت کر سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پاکستان سے متعلق ہر بات، ہر چیز، ہر واقعے کے ڈانڈے دہشت گردی سے ملا دیں. یار اولمپک میں جانے والی ٹیم کو آپ دہشت گرد قرار دے دیں؟ واہ جی واہ، صدقے جاؤں تمہارے افرنگیوں.
اللہ کا یہ شکر کرو یہ دی سان کے پتر نے یہ نہیں چھاپ دیا کہیں اپنے اخبار میں کہ یہ جو نیا بائی پاکستان سے آ رہے ہیں انہوں نے سدھا نیا پھینکنے کی بجائے ملکہ کی طرف پھینکنا ہے. ہاں ان کا کیا ہے, سدھا یہی لکھ دیتے کہ بھائی جی جو لوہے کا گولا پھینکنا ہے نا انہوں نے ان کا دھیان رکھنا کہیں پین نکال کے ممانے خصوصی پہ نہ پھینک دے. یہ ویسے ابھی کا معاملہ نہیں ہے, تم تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. انگلستان کا جو پریس ہے خاص طور پر اس کی پاکستان کی سپورٹس کے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے, اور کرکٹ میں تو یہ بات بالکل عیاں ہے. جتنے بھی جب بھی پاکستان انگلستان کے مقابلے پر آیا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جب پاکستان کو انگلستان پر برتری حاصل تھی کرکٹ میں, سب کو یہ بات ہضم ہو جاتی ہے. یعنی ہندوستان بھی پاکستان کے خلاف اپنی شکست برداشت کر لیتا ہے, لیکن انگلستان کو کبھی پاکستان کے خلاف شکست برداشت نہیں ہو پاتی. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا تکلیف ہے. جب بھی پاکستان انگلستان کے مقابلے پہ آتا ہے یا اس سے برتر پوزیشن میں آتا ہے, فوری طور پر یہ جو انگلستانی پریس ہے کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل گھڑ کے سامنے لے آتا ہے. ان کو یہ سیاپا پڑتا ہے نا برٹش انگریزوں کو کہ ہم نے کرکٹ ایجاد کی ہوئی ہے, ہم موجود ہیں کرکٹ کے, اور یہ مسکین سے ملک والے آگے ہمیں ہرا کے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل یہ سائیکی ہے. اور ہراتے بھی ایسے ہیں کہ ہرانا کیا باقاعدہ چھتر مار کے جاتے ہیں ہمیں یہ ہرا دو گے. اور تمہیں ایک حیران کن بات بتاؤں, یہ باقاعدہ پلان کرتا ہے ان کا میڈیا, ان کا جو پریس ہے نا, یہ اخباریں خبروں ادارے جو ہیں, یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پورا پلان کرتے ہیں. یہ جو بندہ جس کا یہ پاسپورٹ پکڑا گیا محمد علی اسد, یہ اب اخباروں میں بھی آنا شروع ہو گیا. مجھے ایک اپنے انگلینڈ میں میرا ایک دوست ہے, وہ بتا رہا تھا کہ یہ مظہر مجید جس نے پہلے وہ سکینڈل کھڑا کیا تھا, اس کا یہ کوئی عیج ہے, اس کا کوئی بہت گہرا دوست ہے. وہ بتا رہا تھا جی کہ اس نے دی سن والوں کو یہ بندہ ارینج کر کے دیا کہ لاؤ بھائی جی یہ جو آپ سکینڈل کہہ رہے ہیں نا یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, ویری گڈ, اس کو یوں ہی کریں, اور اس کو بھیجا گیا ادھر. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, باقاعدہ ایک لمبی پلاننگ کی جاتی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی. ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں ہمارے محکموں کے اندر کرپشن ہے, بالکل ہے ایسی چیز کہ وائلیشن پائی جاتی ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. مگر ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ بالکل الو باٹے ہو اور ہم بڑے عقل مند ہیں. اپنی ان کی سیکورٹی کا یہ حال ہے, اولمپکس کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی انتہا کی ہے, ایسی فل پروف ہم نے کر دی ہے سیکورٹی. یہ 3-4 دن پہلے تم نے خبر پڑی ہے, وہ ایک بچہ مانچسٹر سے بغیر پاسپورٹ بغیر وہ اپنا بورڈنگ کارڈ کے جہاز میں بیٹھ کر روم چلا گیا, مانچسٹر سے چڑھا. لو بتاؤ, یہ ان کی سیکورٹی ہے. اولمپکس ہو رہے ہیں وہاں پہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی جنید صاحب, یہ جو پچھلے سیگمنٹ والا میرا رونا تھا اولمپکس کے حوالے سے وہ تو اور قسم کا تھا. یہ اس دفعہ میں یہ رونا چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں اولمپکس گیم ہوتی ہیں, ایشین گیمز ہوتی ہیں, سیف گیمز ہوتی ہیں, ورلڈ کپ ہوتا ہے, ایشین گیم میں بھی پاکستان کدھر ہوتا ہے یار؟ یہ ہے کوئی ادھر سپورٹ بھی ہوتی ہے؟ کتنے افسوس, بالکل ہی مرمک گئے ہم تو. میرا خیال ہے صرف یہ گیمیں دیکھنے والے ہی رہ گئے ہوئے, تماشائی بن کے رہ گئے. ہماری پوری قوم ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھ کے افتتاحی تقریب دیکھتی ہے یا اختتامی تقریب پر تالیاں پیٹتی ہے. اس کے علاوہ ان بڑے بڑے جو سپورٹس کے ایونٹس ہیں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہ گئی. کتنے افسوس کی بات ہے. پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی, ہم مطلب کوئی اس طرح کے جگمگاتے ہوئے دیے ان کا ذکر کر کے ہم ہاکی شاکی ہماری اچھی ہوتی تھی, کو تھوڑا بہت کھیل لیتے تھے, تھوڑا بہت ہوتا تھا, ہم کوئی 1-2 میڈلز کی امید رکھا کرتے تھے. اب تو ہمارے جو سپورٹس آفیشلز ہیں ان کی جو واحد پرائیورٹی ہے, ان کی جو یعنی ایک ہی کاوش ہے کہ کسی طرح قوم کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ کسی میڈل کی توقع نہ رکھنا, ہم میڈلز لینے نہیں جا رہے, ہم صرف شرکت برائے شرکت کر رہے ہیں, اپنی ریپرزنٹیشن کرنی ہے ہم نے وہاں پہ. کتنے افسوس کی بات ہے, 17-18 کروڑ یعنی آبادی والا ملک ہے, اور وہاں سے 38 لوگ جا رہے ہیں اولمپک میں شرکت کے لیے, اور وہ بھی صرف شرکت کے لیے جا رہے ہیں. کسی ایک سے بھی میڈل کی توقع نہ رکھی جائے, آفیشلی ہم اعلان کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اور جو لاکھوں کی تعداد میں آبادیوں والے ملک ہیں وہ کئی میڈل وہاں لے کے جاتے ہیں اپنے ملکوں میں. یار وہ کہاں سے لے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے چلو ہم غریب ملک ہی صحیح, مگر 50,000 ایسی گیمیں ہیں, چلو 50,000 میں نے جئی باتی ہو کے کہہ دیا. نہیں درجنوں کی تعداد میں ایسی گیمز ہیں اولمپکس جن پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا, صرف محنت لگتی ہے, صرف ٹینشن اس میں
توجہ دی جائے تو وہ بندہ اچیو کر سکتا ہے وہ میڈل. تمہیں یاد ہے چائنا ایک وقت میں ہاکی کی دنیا میں چین کا نام و نشان تک نہیں تھا. پاکستان نے غالباً ایک بار چین کو میرا خیال 15 سے زائد گولوں سے ہرایا تھا. اس کے بعد چین نے وہ علاقے اسپیسیفائی کر دیے تھے, یعنی وہاں پر صرف ہاکی کھیلی جانی تھی. یہ کر دیا تھا کہ ان علاقوں میں صرف ہاکی کھیلی جائے گی, اور پاکستان نے پھر پاکستانیوں نے چائنیز کو ہاکی کھیلنا سکھایا, اور چند سال کے بعد وہی چین تھا جس نے پاکستان کو ہاکی میں ہرا دیا تھا. ہائے 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 ہائے, مجھے یار اچھی طرح یاد ہے چین کو اتنے گول ہوا کرتے تھے کہ ایک دفعہ تو گراؤنڈ میں ایک سائنسدان آ گیا, یار پتہ کرو یہ ان کے گول میں کہیں موری تو نہیں ہے, گیند ناسک ادھر ہی بڑھ جاتا ہے. اتنے گول ہوتے تھے چین کو. اب دیکھو چنگی پڑی اس کی عزت ہے یار. اور ہمارے ہاں یہ کل پرسوں جب اولمپکس کی طرف جا رہے تھے ہمارے کھلاڑی چند, اللہ میرا جانتا مجھے اتنا ترس آ رہا تھا. وہ جو 2-3 کھلاڑی کھڑے تھے ہرا کوٹ پہن کے, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چک 12 سے بڑا پھپڑ نہیں چڑھانے آتا کہ پتر کوئی گل نہیں, جا تو دبئی اللہ خیر کرے, محنت کرنا بس, ویلڈنگ تمہیں آتی ہے انشاءاللہ, تنہا تمہاری اچھی ہوگی, جاؤ تم. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں لوگ اس کو شاید یہ ایک رسمی یا روایتی بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بے پناہ ٹیلنٹ ہے. نو ڈاؤٹ. یقین کریں کہ یعنی حقیقت میں جتنا سپورٹس کے حوالے سے پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے, دنیا کے بہت کم ملکوں کو اتنی نعمت میسر ہے ہر حوالے سے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اپنی. لیکن وہی کہ نہ سرپرست اور سیاست, کرپشن, یعنی جو المیہ دیگر شعبہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو لانتیں ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں وہی سپورٹس میں. اور پھر مایوسی کا عالم اس کا, یعنی کسی سپورٹس آفیشل سے بات کر کے دیکھ لو کہ یہ کیوں نہیں ہم میڈل کی امید رکھتے, کیوں ہم پلاننگ کر کے ان کھیلوں میں کیوں نہیں ہم ترقی پا لیتے جن کھیلوں میں کمپٹیشن کم ہے. 18 کروڑ آبادی کا ملک ہے. آپ پھر ہم مثالیں دینی شروع کر دیتے ہیں کہ جی اگر لیاری سے فٹ بال, لیاری کو اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ لیاری میں فٹ بال کو فروغ دیا جائے گا, وہاں پر فیسلٹیز دی جائیں گی, وہاں پر فنڈز دیے جائیں گے, فیفا وہاں پر فنڈز دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو فٹ بال کے ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صرف لیاری سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک فٹ بال ٹیم تیار کی جا سکتی ہے. ہمیں بات, ہمارے آفیشلز کو یہ بات سمجھ نہیں آتی یا وہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے. نہیں, وہ تو باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پاکستان کی عزت کسی طرف سے ماننا جائے. یہ تنہائی اس بات کی لیتے ہیں اور پھر پاکستان کو دبا کے رکھنا ہی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارے آفیشلز کی بھی, ہماری حکومتوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی اولمپک یا ورلڈ کپ سر پہ آ جائے تو پھر اپنی عزت کیسے بچانی ہے. او بابا, اگر آپ سپورٹس کے میدان میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈیڈیکیشن چاہیے, آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے, آپ کو عزم و ہمت شو کرنا چاہیے. 2-4 مہینے میں آپ کوئی مارکا نہیں مار سکتے. جی کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا, کوئی آغاز ہی نہیں کر رہا, کوئی سوچنا ہی نہیں شروع کر رہا کہ کوئی سپورٹس میں کوئی عزت حاصل کر سکیں گے. کوئی پلاننگ تو کرنی شروع کریں یار, کوئی ایک دن میں تو نہیں اس طرح کے اچیو ہو جاتے, اس طرح کے ٹائم لگے گا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اب شروع تو ہو خدا کے لیے, سوچے تو صحیح, پلان تو کریں, دہلی چھڑ گئے آپ. میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہنگری میں, ہم تو اس شخص کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے, ہنگری میں ایک شخص ہے کیرول تاکاس. وہ باقاعدہ اس کو ہنگری میں قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے, اور اس نے کارنامہ کیا انجام دیا کہ وہ ہنگری کی فوج میں سارجنٹ کے عہدے پر فائز تھا, اور پسٹل شوٹنگ میں وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. 1936 میں اس کو اجازت نہیں ملی برلن اولمپکس جو ہوئے تھے اس میں شرکت کی جائے, کیونکہ اس وقت تک یہ رول تھا کہ صرف ہنگری کی فوج کے جو آفیسرز تھے وہ ریپرزینٹ کر سکتے تھے. اس کے بعد جب ان کو یعنی بری طرح شکست ہوئی تو جو ہنگری کے سپورٹس آفیشل سے انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, ہم اپنے جو عام فوجی جوان ہیں ان کو بھی اجازت دیں. تو تاکاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے. 1938 میں اس کی پوری تیاری تھی اور اس نے نیشنل چیمپئن شپ شوٹنگ میں جیت لی تھی. 1938 میں اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ اولمپک سے 2 سال پہلے, 1940 کے اولمپک سے 2 سال پہلے ایک بوم بلاسٹ میں اس کا جو دایاں ہاتھ تھا جس سے وہ شوٹنگ کرتا تھا وہ پورا ہاتھ اڑ گیا اس کو. لیکن اس کے باوجود اس شخص نے ہمت نہیں ہاری اور بائیں ہاتھ سے پریکٹس شروع کر دی. شوٹنگ کی پریکٹس بائیں ہاتھ, یعنی ساری زندگی دائیں ہاتھ سے کھیلتا رہا, بائیں ہاتھ سے اس نے پسٹل شوٹنگ کی پریکٹس کی. 1940 اور 44 کے اولمپکس ہوئے ہی نہیں جنگ عظیم کی وجہ سے. پھر 1948 کے جو اولمپکس تھے, جو لنڈن اولمپکس تھے,
اس میں تاکاس نے گولڈ میڈل حاصل کیا. دائیں ہاتھ سے کھیلنے والے شخص نے بائیں ہاتھ سے پسٹل شوٹنگ کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا اور دوبارہ 1952 میں پھر یہ کارنامہ دہرایا. اسے کہتے ہیں اولو العزمی، ڈیڈیکیشن. اسی لیے تو آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہے نا کہ شوٹنگ تو میرے کھبے ہاتھ کا کام ہے. اب تو اس کی کہیں لڑائی بھی ہو پڑے نا تو یہی کہتا ہے میں تینوں کھبے ہاتھ دی چھڑی نا تو میں گولڈ میڈل دے دیں گا. میں تینوں دس دیں. ہمارے ہاں تو اولو العزمی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے یہ جو سپورٹس آفیشل ہیں یہ اتنی کو محبت کرتے ہیں سپورٹس کے ساتھ. آئے دن یہ اخباروں میں خبریں آئی ہوتی ہیں ایک صوبے کے کھلاڑی دوسرے صوبے کے میں کھیلنے کے لیے جائیں ریلوے اسٹیشن اتریں تو ان کو کوئی سپورٹس آفیشل لینے کے لیے نہیں آتا. خود ہی وہ بیچارے کھجل ہو کے رکشے والوں سے ٹانگے والوں سے پوچھ کے بھائی جی اسٹیڈیم کدھر ہے کھبے ہو جاؤ جی. اتنے جا کے پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی جی اسٹیڈیم کدھر ہے سجے ہونا تھا تم کھبے ہو گئے ہو. ادھا میچ سڑک پہ ہی راستہ پوچھ کے گزار دیتے ہیں وہ بیچارے. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سندھ سپورٹس ہوئی تھی اس میں یہ خبر تک بھی آئی تھی کہ وہاں سے گوبر بھی نہیں اٹھایا گیا. گوبر ادھر پڑا ہوا تھا کہیں وہ نہیں اٹھایا گیا کہ سپورٹ سے آگے یہ گوبر ہی اٹھوا دو. یار یہ جس طرح تم لیاری اور فٹ بال کا تعلق بتا رہے ہو اللہ جانتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے گجرانوالہ میں ایسا ایسا ویٹ لفٹر ایسا ایسا گدا کشتے کا ماہر ایسی ایسی کشتی کرنے والا پہلوان آدمی موجود تھا. بیڑا غرق ہو گیا کھاڑے اجڑ گئے ہیں نہ ادھر کوئی سپورٹس ہو رہی ہے نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی مدد مل رہی ہے. میرا خیال ہے کوئی 10-12 تو کھاڑے ہوتے تھے بڑے مننے ہوئے کھاڑے پورے گجرانوالہ میں صرف ہر طرف ایکسرسائز ہوا کرتی تھی. اب تم جا کے دیکھو ککھ بھی نہیں ادھر رہا ہوا. یار یہ پچھلے دفعہ اب سیف گیم میں وہ اب گجرانوالہ کو کوئی لڑکا گولڈ میڈل لے کے آیا تھا. کسی نے اس کی نہ خبر دی نہ کسی سرکاری بندے نے اسے پوچھا نہ اسے کسی نے منہ لگایا. آپ ہی محنت کر کر کے وہ بیچارے پہنچتے ہیں اگر کسی مقام پہ آگے ان کو کوئی رسپانس ہی نہیں ملتا وہ پھر دل کھٹا کر کے کر چلے نہیں آتی کہ ہماری حکومت پچھلی 1 دہائی سے مری جا رہی ہے کہ دنیا میں ہمارا سافٹ امیج ہونا چاہیے. اور مجھے سمجھے سافٹ امیج اس سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ وکٹری سٹینڈ پہ نظر آ جائیں کسی سپورٹس میں. آپ وکٹری سٹینڈ پہ نظر آئیں پاکستان کا جھنڈا لہرائے. ضروری تو نہیں ایک ہاکی تو نہیں ہاکی کو ضرور پروموٹ کریں لیکن درجنوں ایسی گیمز ہیں جن میں آپ تھوڑی سی محنت کر کے آپ اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنا سافٹ امیج لا سکتے ہیں. نہیں کچھ کر سکتے تو چلو مجھے ہی بتائیں یار میں ہی وہاں جا کے تمال ڈال کے کو میڈل لے. ناظرین یہ ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین میٹرک کے رزلٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے میٹرک کے ایک طالب علم جناب کامران عرف کامی. السلام علیکم. کیا حال ہے کامی کیا بنا تمہارے رزلٹ کا؟ 67%. اچھا 67% نمبر لیے ہیں تم نے؟ نہیں 67% لڑکے پاس ہوئے ہیں اس دفعہ. تمہارا کیا بنا؟ دل کے ارماں سوؤں میں بہہ گئے ہم سبھی پرچوں میں پھر سے رہ گئے دل کے ارماں سوؤں میں بہ گئے کرنامی اج تو ابا جی کہہ گئے دل کے ارماں وہ کیا بھائی؟ میری کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی ہے. کلنٹن کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے میرے لیے. سید نور نے مجھے فلم میں کاسٹ کر لیا ہے. یار عجیب بات. حد ہو گئی ہے ویسے حد ہو گئی ہے. یہ کیسے سوال کر رہے ہیں جنید انکل آپ کو نہیں پتا کیا ہوا ہے. میٹرک کا رزلٹ آیا ہے اوپر سے آپ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں. مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ یہ زخموں میں نمک چھڑکنا کسے کہتے ہیں. حالا پیپر میں بھی یہ محاورہ آیا تھا استعمال کرنے کے لیے. میں نے تو اس کے آگے لکھ دیا تھا کہ انڈے اور زخم پر نمک چھڑکنے سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. مگر آج سمجھ آئی ہے کہ اس کے صحیح معنی کیا ہے. اچھا کامی اپنے ابو کو فیل ہونے کی خبر دے دی؟ نہیں. کیوں؟ ابو نے تو گھر نیا آئی فون لا کے رکھا ہوا ہے. اچھا. کہتے تھے رزلٹ والے دن تمہیں گفٹ کروں گا جب تم فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے تو. اب سوچ رہا ہوں کہ کس طرح وہ فون حاصل کروں. فون ایک دفعہ مل جائے نا اسی فون کے ذریعے پھر ان کو میسج کروں گا کہ میں فیل ہو گیا ہوں.
آئی فون سے میسج کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. سوچ رہا ہوں اب کیا کروں, ابو کو تو بہت امید تھی اس دفعہ. اچھا ہاں ابو تو اتنی امید لگا بیٹھے تھے, جب میں نے آگے بتایا نا کہ پرچے بہت ہی اچھے ہوئے ہیں, ابو تو اتنے پر امید ہو گئے کہ میں نے کچھ دنوں بعد کہا ابو چلے مری لے چلے ہمیں سیر کے لیے. کہتے ہیں بیٹے رزلٹ کا انتظار کرو, جس طرح کہ تم پیپر کر کے آئے ہو شہباز شریف تمہیں مفت مری لے کے جائے گا. اچھا ایسے ہی میاں شہباز شریف صاحب زیادتی کرتے ہیں, کیا ٹاپ 10 بچوں کو سیر کرانے لے جاتے ہیں, لاسٹ 10 کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. حالانکہ لاسٹ 10 نے بھی پوزیشن ہی لی ہوتی ہے, انہوں نے کوئی دوائی تو نہیں لی ہوتی. اگر لاسٹ 10 نہ ہو تو پھر ٹاپ 10 کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے ہوں گے آپ, یہ میتھمیٹک ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. حد ہو گئی ہے, ویسے حد ہو گئی ہے. پتہ نہیں بورڈ کے چیئرمین نے مجھ سے کو متقع لگایا ہوا ہے کہ میں پہلے پاس ہوتا ہوں یا وہ پہلے ریٹائر ہوتا ہے. پاس ہی نہیں کر رہے. حالانکہ اس دفعہ تو میں نے ہر پیپر پہ موٹے مارکر کے ساتھ لکھا تھا کہ اگر مجھے نہیں آ رہی تو یار تم لوگ ہی شرم کر لو, پاس کر دو. اب تو بورڈ والے مجھے چھیڑنا شروع ہو گئے. اس دفعہ سب سے فارم کے ساتھ 4 تصویریں لے رہے تھے, مجھے کہتا تم 5 تصویریں لے کے آنا. کیوں؟ میں نے کہا باقیوں کی 4 میں کیوں 5 لاؤں. کہتا تمہاری ایک تصویر یہ بورڈ کے باہر قائد اعظم کے ساتھ لگانی ہے. کہتا ہے جتنی تم فیس دے چکے ہو تمہاری تو اب بورڈ میں پارٹنرشپ بنتی ہے. اچھا یہ بتاؤ کامی, اپنے ابا کو بتا دی کہ تم فیل ہو گئے ہو؟ لو سوال وہ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے 4 دن ہو گئے ہیں میری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اچھا یہ ہوائیاں اڑنے کا محاورہ بھی اب سمجھ آیا. امتحان میں آیا تھا ہوائیاں اڑنے کو جملے میں استعمال کرو. میں نے لکھ دیا تھا کہ میں نے بوتل میں ہوائیاں رکھ کے آگ لگائی تو ساری ہوائیاں اڑ گئی. مگر اب سمجھ آیا کہ ہوائیاں اڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. ابا کو کیسے بتاؤں ابا کو, خود ہی ان کو پتا چل جانا ہے. اب جب بورڈ والوں نے تو سیڈیاں ریلیز کرنی شروع کر دی, اس میں صاف سب کا پتا چل جاتا ہے کس نے کتنے نمبر لیے ہوئے ہیں. جب اخبار میں آتا تھا تو بندہ چلو تھوڑا بہت ہیرا پھیری کر لیتا تھا, اب تو ہیرا پھیری بھی نہیں ہو سکتی. ساری سی ڈی میں نے دیکھی ہے, شاید کامران نام کا کوئی اور لڑکا ہو جس کی فرسٹ ڈویژن آئی ہو, وہی بتا دوں گا. ایک کامران نکلا, 943 نمبر تھے اس کے, مگر اس کا والد خادم حسین تھا, عدنان بٹ نہیں تھا. اب یہ دادا ابو کا ہی قصور ہے نا, اگر ابو کا نام خادم حسین رکھا ہوتا تو میرے 943 نمبر ہوتے آج. یہ سی ڈی نہیں مروایا ہے, سب کچھ بتائے گی سی ڈی. تو تمہارے پاس ہے سی ڈی تمہارے رزلٹ کی؟ ہاں ہے, مگر اب تو میں نے اس کے اوپر نرگس کے گانے بھروا لیے. کامی آخر کب میٹرک پاس کرو گے؟ میں نے کرنا ہے میٹرک پاس, اللہ نے کرنا ہوتا ہے, اللہ پاس کرتا ہے, بندہ کچھ نہیں کرتا. بندے نے تو ٹرائی کرنی ہوتی ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ مالیدہ کم پانی پلانا پر مشکا لاوے, لا تو رہے ہیں, اب مالک دا کم میں پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے, وہ نہیں لگا رہا تو کیا کرے. ہر دفعہ ٹرائی کرتا ہوں. 11ویں دفعہ اب ٹرائی کیا ہے, میں کو کم تو محنت نہیں کر رہا. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے, سومناتھ پھر فتح کیا تھا. مجھے 11ویں دفعہ پہ ہی سارے ناراض ہونا شروع ہو گئے. محمود غزنوی سے تو کوئی نہیں تھا لڑا. محنت تو کر رہا ہوں, کیا کروں. میں نے تو اتنی دفعہ امتحان دیا میٹرک کا, مجھے تو اب وہ جو محاورہ ہے نا, زندگی ایک امتحان ہے, وہ لگتا ہے کہ وہ صحیح محاورہ یہ ہے, زندگی ایک میٹرک کا امتحان ہے. اتنی محنت کر رہا ہوں, ہر دفعہ دیتا ہوں امتحان. کچھ تو امید ہوگی تمہیں, کبھی نہ کبھی تو پاس کر لو گے. لگا ہوا ہوں بھائی, لگا ہوا ہوں, ہر سال دے رہا ہوں امتحان میٹرک کا. اب تو مجھے عادت پڑ گئی ہے, میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے میٹرک کا امتحان. اب تو ایک دن ابا مجھے کہہ رہے تھے, میری چھوٹی بہن ہے نا 10-11 سال کی, ابا کہہ رہے تھے یار یہ اب بڑی ہو جائے گی تو پھر اس کی شادی بھی کرنی ہے. میں نے کہا ابا بس شادی ضرور کرنا, مگر مارچ اپریل کی ڈیٹ نہ رکھنا, میرے میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں.
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब काफी अरसा हुआ है दपारे किए हुए, एक शेर अर्ज करती हूँ, हो सकता है आप लोगों का मूड बन जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अरशाद। हाँ थैंक यू। यार खातून को भी इरशाद ही कहती है या रशीदा कहती है? यार हंसा ना करो यार, को बात बताया करो, अच्छा, अदब पारे में ना मजाक किया करो। सुनाओ कौन सा रशीदा। वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए वाह। रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। हाय हाय हाय, क्या देखो बेचारे ने छोटी फुफ्फो वाली तबीयत पाई। यार इतना खूबसूरत शेर पढ़ा उसने। छोटी फुफ्फो ही ऐसे कहती है ना कि चल मेरा पुत्र चुप कर जा, कोई गल नहीं। इतना खूबसूरत शेर सुनाया है उसने तुम्हें, वो अदब पारे का मूड बनाने की कोशिश कर रही है, तुम्हें रोने पीटने की पड़ी हुई है। मेरा तो मूड बना ही होता है, तुम बनावा अपना मूड। मैं तो हर वक्त अपने येहन में शेर लेके फिर रहा हूँ। ओए होए होए होए। कितनी खुशगुमानी है एक ही वक्त में, ज़हन में और वो भी शेर। अच्छा फिल वक्त मेरे ज़हन में तो मोहसिन नकवी की एक गज़ल है बड़ी खूबसूरत, वो सुनोगे? सुनाओ जी सुनाओ। अरशाद। मोहसिन नकवी फरमाते हैं, हमसे मत पूछ रास्ते घर के, हमसे मत पूछ रास्ते घर के, हम मुसाफिर हैं जिंदगी भर के। हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत। कौन सूरज की आंख से दिन भर, कौन सूरज की आंख से दिन भर जख्म गिनता है शब की चादर के। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। सुलह कर ली ये सोच कर मैंने, सुलह कर ली ये सोच कर मैंने, मेरे दुश्मन न थे बराबर के, खुद से खेमे जला दिए मैंने, हौसले देखना थे लश्कर के। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। गर जनू मसलहत न अपनाए, गर जनू मसलहत न अपनाए, सर से रिश्ते बहुत हैं पत्थर के। वाह वाह वाह। आंख के गिर्द मातमी हल्के, आंख के गिर्द मातमी हल्के, साए जैसे जले हुए घर के। हाय। दोस्तों की ज़बान तो खुलने दो, दोस्तों की ज़बान तो खुलने दो, भूल जाओगे जख्म खंजर के। चांद भी जर्द पड़ गया आखिर, उजड़े आंगन में रोशनी कर। आहा, उसने चाकू दिखाया यूं करके, हमने पिस्तौल दे दिया डर के। क्या दलेरी है। बाल गंजे बढ़ाए पीछे से, जाने क्या फायदे हैं झालर के। वाइल अंडा समझ के मत देखो, अनगिनत यूज हैं खुले सर के। अब एक शेर बाबर अवान साहब की नजर कर रहा हूं। धक्के खाता है अब वो दर दर के, ठाठ सब मुक गए हैं बाबर के। वरना औकात क्या है बंदे की, रोब सारे हैं सिर्फ हूटर के। रोज ले आए एक नई दुल्हन, वड्डे शागिर्द मुस्तफा घर के। गैस पानी न लाइट बस गाला, हाल सब एक से हैं हर घर के। जब भी खाते हैं दाल चावल हम, मुंह में आते हैं पीस पत्थर के। रात दिन हो रहा है बस मेकअप, रेट जब से गिरे हैं पाउडर के। आम खाए थे छुपके बेगम से, दाग उतरेंगे कैसे चादर के। मुंह पे मस्कीनियां बताती हैं, किस कदर अल्म ये है शौहर के। अब एक मैट्रिक फेल बच्चे की किताब का हाल सुनाने लगा हूं एक शेर में। साल पूरे किताब ना खोली, देख लो हैं जुड़े अभी वर के। क्या अजीजी दिमाग है तेरा, रोज आता है घास को चर के। और पेट्रोल के हवाले से पेश कर रहा हूं, वैगन आले ने फराम मंसूरा, 20 रुपए ले लिए हैं ठोक करके। अब एक शेर जहांगीर बदर साहब की नजर कर रहा हूं। हम लाहौरी हैं रेड़े वाले, सरक पड़ गिर गए हैं लर लर के। सरक पड़ गिर गए हैं लर लर के, सरक पड़ गिर गए हैं लर लर के। हाय 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 हाय, ये बड़ी मुश्किल शायरी होती है ये। अब अपने बच्चों के नाम एक शेर कर रहा हूं। 6 बजे मुझ पे डाल देते हैं पूरा पानी का देगचा भर के।
UPS تو ہمارا موشن ہے, ہم کو دیتا ہے روشنی کر کے. ایک بیگم کے ساتھ سب آئے, بوجھ سہنے پڑے ہیں ٹبر کے. جیسے گھر کا وزیر اعظم ہو, ایسے نخرے ہیں اب تو نوکر کے. ہم نے سینے پہ وار کھائے ہیں, چھپ گئے ہیں نشان باؤکر کے. کتنی مقبول تھی حکومت یہ, ٹائم پورا ہوا ہے مر مر کے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بابر اعوان نے کہا ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف ڈنمارک کے پارلیمنٹیرین کے احتجاج پر ہمارے ارکان پارلیمنٹ کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے. ماشاءاللہ, جب بابر اعوان صاحب خود کابینہ کا حصہ تھے اس وقت تو میرا خیال ملک میں کوئی ڈرون حملے نہیں ہوتے تھے. نہیں, اس وقت ڈرون حملے نہیں تھے ہوتے. ڈرون آتا تھا, خط پھینک کے نکل جاتا تھا. اس وقت محکمہ ڈاک کے ڈرون چلتے تھے. واہ جی واہ, بہت اچھے. بابر اعوان صاحب جب آپ حکومت میں تھے اس وقت بھی ڈراؤن آتا تھا اور ہمارے بندے ہی شہید کر کے جاتا تھا. کوئی پھول پھینک کے نہیں تھا جاتا جناب. اس وقت ہم نے آپ کا سر بھی شرم سے جھکا ہوا نہیں دیکھا. آپ کا سر بھی ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے. اب حکومت سے باہر نکل کے آپ کو ڈراؤن برا لگ رہا ہے, حکومت کے اندر بیٹھ کے بھی ایسی باتیں کیا کریں خدا کے واسطے. اور اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا موقف بدلتے ہوئے یہ احتیاط کیا کریں. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ مٹھیائی تقسیم کریں تو لوگ بھول جائیں نا. اب تو سیاستدان نیچ مارے تو 28 چینلوں کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے, اور چینل بھی ایسے کاریگر ہو گئے ہوئے ہیں کہ ایک نیچ کی 28 نیچے بنا کے کٹھی چلاتی ہیں. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ سٹیل ملز کی اصلاح ایک چیلنج ہے, اس سے منافع بخش ادارہ بنائیں گے. لو بنائیں گے, کریں گے, دیں گے, گے گی گا. خدا کا واسطہ راجہ صاحب باقیوں کو کرنے دے یہ گا گے گی, آپ نہ کرے کبھی. آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی گا گے گی میں برکت بالکل ہی نہیں ہے. آپ کی گا گے گی کے تو لطیفے, محاورے, ضرب المثلیں, افسانے, قصے, جنتریاں چھپ چکی ہیں جناب. آپ نہ گا گے گی کیا کریں. آپ کی بڑی مہربانی, لوگوں کی ہنسی نکل جاتی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو فیوچر ٹینس ہے نا, اپنی لینگویج سے ہی نکال دیں. آپ کے اس فیوچر ٹینس کی وجہ سے ہی تو ہم ٹینس ہوئے ہیں. سٹیل مل کو منافع بخش ادارہ بنائیں گے. خدا کا واسطہ پہلے بجلی تو پیدا کریں. 11 واٹ کا بلب آپ سے جل نہیں رہا, سٹیل مل آپ نے ہاتھ سے چلانی ہے. یہ جناب سٹیل مل ہے, رو والی ریڑی نہیں جو بتی جائے تو بندہ ہاتھ سے بھی چلا لیتا ہے. خبر ہے کہ ایک سال میں پاکستانی عوام 50 ارب سے زائد کی چائے پی جاتے ہیں. 50 ارب کی چائے پی جاتے ہیں, یہ کون سی بڑی بات ہے. بیچ میں سے 49 ارب کی تو یہ پی جاتا ہے. باقی 1 ارب کی چائے جو 17-18 کروڑ عوام پیتی ہے وہ اس کا حق بنتا ہے. یہ چائے تمہیں پتا ہے جب بندہ ٹینس ہوتا ہے تو پھر پیتا ہے. ٹینشن میں لوگ چائے پیتے ہیں, اور ٹینشن تھوڑی ہے اس عوام کو. ویسے یار تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے, تم 49 ارب کی پی جاتے ہو. یار مجھے ٹینشن کہہ رہے ہو, ایک دانشور کو ٹینشن کہہ رہے ہو یار. ویسے دانشور ہوتی تو ٹینشن ہی ہے, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. صحیح. یہ اللہ جانتا ہے, چینلوں پر سے دانشور اٹھا دینا تو 10 روپے کی چائے نہ بکے. میں فضول چینلوں پہ بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں کہ جب ارتقائی عمل جو ہے یہ فضائی حدود میں داخل ہو کے ایک فضا پیدا کر کے قوس قزح میں سے نکلتا ہے تو حاشا وکلا جو ایک تصویر بنتی ہے, روح آسمان جو ایک تصویر کھینچ کے انسان کے لیے. خدا کا واسطہ جانے دو یار, آرام سے پرونٹھے کے ساتھ دہی کھاؤ اور سو آرام سے. نہ بتی نہ گیس, ہنیرے کپ کے رے, تمہیں کون سی قوس قزح نظر آ رہی ہے. اتنے نیرے میں تو مچھر نظر نہیں آتا, تمہیں قوس قزح کی پڑی ہوئی ہے. ایک دن یہ اپنے سب سے چھوٹے بچے سائد سے کہہ رہا تھا کہ ہماری تشنہ خواہشات جب تحت شعور سے لا شعور میں داخل ہوتی ہیں تو وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں.
قائد آگے سے کہتا ہے گانی والا طوطا. حد ہو گئی ہے. اللہ جانتا ہے ان لوگوں نے ساری قوم کو چائے پہ لگا دیا. تم دیکھو چائے تو ایسے استعمال ہو رہی ہوتی ہے, کسی جگہ آپ افسوس کرنے چلے جاؤ نا, بڑا افسوس ہوا ہے چاچا جی فوت ہو گئے, بس جی جو اللہ نو منظور چاہ لے آئے, مبارک ہو جی, پتہ چلا کہ بیٹا پاس ہو گیا جی, خیر مبارک جی, چاہ لے آئے. یار کہیں پینچر لگوانے چلے جاؤ تو دکاندار کہتے جی انہیں پینچر لگ جاندے, بیٹھو سٹول تے, چاہ لے آئے. بندہ پوچھے تو سلوشن نال پینچر لانا کہ چاہ نال لانا یار. جوتوں والی دکان پہ چلے جاؤ, بھائی جی ایک 10 نمبر بوٹ دکھانا, بیٹھو جناب, اب گودام وچوں 10 نمبر بوٹ لیا, اونی دیر چاہ پیو جی. چاہ 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 چاہ, ہر بندہ ہی چاہ پہ لگا ہوا. چائے واقعی بہت بری چیز ہے. کل سے تمہاری چائے بند ہے نا پھر؟ میری چائے کس لیے بند ہے یار, میں بیوقوف سا بندہ ہوں, دانشوروں کی بند کراؤ چائے. میں تو دانشور نہیں ہوں. یہ دانشور تو اللہ جانتا ہے, ہر وقت چاہ, ہر وقت چاہ, 24 گھنٹے یہی گا رہے ہوتے ہیں. چاہ میرے منوا چاہتا جا رے, چاہنا ہے ہم کا دور. اولمپکس کی میزبانی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. افتتاحی تقریب میں ملکہ برطانیہ کے جذبات. آج نہیں بڑے اعزاز کی بات ہے اولمپک منعقد ہونا. واہ واہ رونق لگے گی برطانیہ میں, ہائی جمپ لگیں گے, لانگ جمپ لگیں گے, نیزے چھٹے جائیں گے, گھوڑ سواری ہوگی, جوڈو کراٹے ہوں گے, کڑیاں جمپاں مارن گیاں, منڈے ہاکی کھیلیں گے. ساڈے دور تے صرف ٹاپو یا 12 ٹانی ہوندی. میں تے فلپ نو بھی کیا, میں کیا فلپو ساڈی زندگی چ پھر اولمپک آ گئے نے برطانیہ چ, تمہیں کوئی جمپ جمپ مار. اگوں مینوں ہس کے کہندا الجبو, میں تے نیرا اٹھ کے کھلونا تے میرے گوڈیاں چوں کڑا کے نکل دے, جمپ ماریا تے میرے گوڈے ہی نکل جانے نے. میں کہا چل کوئی پھر تیر شیر ہی مار لے. کہندا تیر کتھوں مارا, ہن تے میرے کولوں کان چ تیلی نہیں وجدی. میں کیا پیڑی چل پھر کوئی سوئمنگ ہی کر لے. اگوں مینوں کہندا اے اپنی عمر ویکھ تے اپنی خواہشاں ویکھ, کیڑی سوئمنگ کرنا, ہن تے میں منہ دھواں تے مینوں تاپ چڑھ جاندا تے سوئمنگ کیڑی کراں میں. میں کیا ڈیا چل لانگ جمپ نہ سی, ہمت کر کے ہائی جمپ ہی لا لے. اگوں مینوں کہندا الجبو تیرا دل اتنا ہی کھٹا ہو گیا تے اونج مینوں کوٹھے تو تکا مار چھڈ. ہائی جمپ میرے کولوں ضرور لوانے, ایک کاری میں اتے جاواں پھر تھلے آواں, اے نہ ہوے اتے جاواں تے اتوں اتے ہی چلا جاواں. میں کیا اللہ تیری زندگی کرے, کیوں یہو جیاں گلاں کرن دی ہے, شکل پیڑی ہوے تے گل تے چنگی کری دی ہوندی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.